جو بندہ توہین قرآن کی توہین، صحابہ کی توہین، آل رسول کی توہین، اہل بیت کی یا توہین رسول اللہ کی کرتا ہے، حقیقت میں اس کی اگر تفتیش میں جائیں چونکہ عالم الغیب رب ہے، وہ اپنے باپ کا ہو سکتا ہی نہیں۔ وَطُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٌ، اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ حرام زادہ ہو، وہ پلید انسان ہوتا ہے، حرامی النسل ہوتا ہے، جس سے یہ کام سرزد ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے صحابی نبینا تھا، حضور کی عزت اور حرمت کا مسئلہ تھا، اور بیوی تھی اس ام ولد لونڈی، اس کے بطن سے اس کے پیٹ سے اس کے بچے تھے، لونڈی تھی، کافرہ تھی، حضور کی توہین کرنے لگ۔ جب توہین کرنے لگی تو نبی نے صحابی نے کیا کہا، تیرے پیٹ سے تو میرے بچے بھی ہیں اور موتیوں جیسے بچے ہیں، لیکن رسول اللہ کی توہین تو نہ کر، حضور کی توہین میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ میرے ایمان کا مسئلہ۔ عورت بعد نہ آئی، انہوں نے کسولا پکڑا، اس کے پیٹ پہ رکھا، اور تیسرا بچہ پیٹ میں تھا، نبینا ہو کے اس کے پیٹ کے اوپر کسولا رکھ کے دبایا، پیٹ چاک کیا، عورت کو قتل۔ رسول اللہ کی حرمت کا مسئلہ ہے، فیصلہ رسول اللہ نے کرنا ہے۔ پورے مدینہ میں بات پھیل گئی، عورت قتل ہوگی، نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو۔ حضور نے صحابہ کو بلا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ لونڈی جو قتل ہوئی کسی کے علم میں ہو، سارے خاموش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھا کہ میری جماعت کے کسی شخص کا یہ کام نہیں ہو، آخری بات کے تب رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور ان حقوق کو یاد دلاتا ہوں جو اللہ نے محمد کے حقوق آپ پہ رکھے، اگر میرے حقوق کا تم پوری طرح پاس رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم میں سے اگر کسی شخص کو اس عورت کے قاتل کا علم ہو تو وہ مجھے بتلا دے۔ وہ صحابی کھڑا ہو، نبینا فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے، صرف آپ کی محبت ذکر کرتا ہے کہ بیوی سے محبت تھی، اس کے بطن سے میرے بچے تھے، اگر یا رسول اللہ آپ سے زیادہ تو پھر نہیں نہ ہو سکتا۔ حضور نے سوچا، کچھ دیر بعد خاموش ہو گئے، انتظار کر رہے تھے آسمان سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہی کا سلسلہ ختم ہوا، حضور نے رخ انور کو اٹھایا، فرمایا ان دمہا حاضر، اس کا خون رائے گھان گیا، اس کا خون ضائع گیا، اس خون کی کوئی قیمت نہیں جس خون میں محمد کا ادب نہ ہو۔ میرے صحابی نے جو کیا صحیح کیا، ٹھیک کیا، وہ خون پلید ہے جس میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو، رسول اللہ پر ایمان نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ادب احترام نہ ہو، سمجھو کہ اس کا خون ہی پلید۔ بلکہ ایک بڑی باریک بات لکھی ہے بعض محدثین نے، وہ اس سے بھی زیادہ قابل غور، وہ ایک بندے نے گستاخی کی تھی نا حضور کی، سورۃ قلم پڑھیں قرآن پاک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَطُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٌ، یہ جس نے گستاخی کی ہے یہ اس کے راز کو ہم کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے ہم اس کے راز کو کھولتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اس کی ماں زانیہ تھی، بدکارہ تھی، یہ بدکاری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جس باپ کے گھر میں ہے یہ اس کا باپ ہی نہیں۔ مکے میں بات کھول گئی کہ فلاں گستاخ وہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں، وہ تو حرام زادہ ہے۔ اس آیت کے تحت محدثین نے لکھا ہے جو بندہ توہین قرآن کی توہین، صحابہ کی توہین، آل رسول کی توہین، اہل بیت کی یا توہین رسول اللہ کی کرتا ہے، حقیقت میں اس کی اگر تفتیش میں جائیں چونکہ عالم الغیب رب ہے، وہ اپنے باپ کا ہو سکتا ہی نہیں۔ وَطُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٌ، اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ حرام زادہ ہو، وہ پلید انسان ہوتا ہے، حرامی النسل ہوتا ہے، جس سے یہ کام سرزد ہوتا ہے۔